اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے سے لے کر ایک انسان کے آنے سے پہلے تو قبر میں جانے تک کی رہنمائی فرما کے گئے ہیں۔ عبادات میں بھی زندگی کیسے گزارنی ہے اس طرح۔ اگر تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ایمان یہ نہیں کہتے کہ دعویٰ کر دیا، ایمان کہتے ہیں ان کی بات کو ماننے کو کہتے ہیں۔ عبادات میں بھی کیونکہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوگی۔ آیت اتری نال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے اصول بیان کیے ہیں۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، ایک گاڑی بنانے والا، سائیکل بنانے والا، موبائل بنانے والا تمہیں اتنی بڑی کتاب دیتا ہے، نقشوں سے سمجھاتا ہے، اس طرح سوئچ بند کرنا، اس کو آن کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، رائٹ۔ انسان جو کہ اشرف المخلوق ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تینوں مخلوقات میں سے افضل قرار دیا نا، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، حالانکہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ فرشتے نور سے بنے، جن آگ سے بنے، انسان خاک سے بنا۔ خاک کو تو ہم برا سمجھتے ہیں کہ جا تیرے سر چ خاک پوے، حالانکہ اسی کا بنا ہوا ہے۔ جا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، حالانکہ خاک سے بنے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو عزت والا بنایا۔ اس کی عزت اس وقت تک ہے آسمانوں میں، زمین میں، جب تک جو راہ پر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، جب تک ہم اپنی زندگی ان کے حکموں کے مطابق نہیں چلائیں گے، ہمارے مقدروں میں ذلت ہے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں، ایک اچھی چیز ملتی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محنت کر کے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ چنگی چیز 2 روپے ملتی پئی ہے، وہ اتوں جا کے بری چیز لے کے آیا 10 روپے سفر کا بھی خرچہ کیتا۔ ٹھیک ہے، امت کی بیشتر بد نصیبی یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ واللہ اگر آج اس عزت والے کو پکڑا ہوتا نا، حقیقت میں یہ تو دعویٰ ہے نا میرا اور آپ کا، تو کبھی ہمیں ذلت نہ ملتی۔ اب عبادت بھی ہم کرتے ہیں جی، ہم نے سنا تھا، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں۔ رسومات کو عبادت بنا لیا، تاریخ کو اسلام میں شامل کر لیا، آج نہ اسلام رہا نہ تاریخ رہی۔ حالانکہ اسلام کچھ اور چیز ہے، تاریخ اور ہے۔ دین مکمل کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کی کوئی بات دین نہیں بن سکتی، کوئی بات شریعت نہیں بن سکتی۔ اب اذکاروں کے معاملے میں اللہ کہتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، ہے نا۔ اب ذکر ہے کیا اس کا بھی بتا دیا۔ جیسے درود پاک ہے نا، جب درود کی آیتیں اتری نا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ اب درود ہے کیا؟ اللہ کا حکم، اور ہے کیا؟ دعا۔ درود دعا ہے۔ ہم کس کو مخاطب کرتے ہیں درود کے لیے؟ اللہم صلی علی، کس کو کہا؟ کس کے لیے؟ میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ اور کس طرح کی سلامتی؟ ایک ہستی تو نے پیدا کی ہے پہلے، جس کی شان ہی کیا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں جی، کما صلیت علی ابراہیم، اس طرح کی سلامتی جیسی ابراہیم۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میری آپ کی اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے ہم سلامتی مانگیں؟ اس کو تو عطا کر دیا میرے رب نے، جنت الفردوس سے بھی اونچا مقام، مقام محمود عطا کر دیا۔ پھر بھی اذان کے بعد ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں نبی کے لیے مقام محمود۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں مخلوقات میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، فرشتہ ہے یا جن ہے یا انسان ہے، نبی ہے یا ولی ہے یا عامی ہے، وہ محتاج اللہ ہی کا ہے۔ سلامتی اللہ کرے گا تو اس پر سلامتی آئے گی۔
اچھا اب یہ ہو گیا درود ابراہیمی، جا کے تحقیق کر لیجئے گا، اس میں توحید کی انتہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں تو توحید کے ساتھ کہ اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہم، اس میں کوئی وسیلہ بنا رہا ہوں، کوئی کسی کو بیچ میں ڈال رہا ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے اسی وقت اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جن بھی انسان بھی بھیجتے ہیں۔ انسان کہتا ہے اللہ کو اللہم صلی علی، جن کہتا ہے اللہم صلی علی، یہ درود بھیجنا نا۔ فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ اللہ بھی تو درود بھیجتا ہے نا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ جیسے ہی جن فرشتے انسان نبی علیہ السلام کے لیے درود پڑھتے ہیں، اللہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلامتی بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا۔ میرے بھائی اس بات کو، نقطے کو سمجھنا آپ نے، جب ہم بدعات کا ارتکاب کریں گے پھر ہم شرک کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ایک ہے درود ابراہیمی، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کروں اور آپ پر درود بھی بھیجوں، تو کتنا کر لیا کروں؟ یہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، کوئی قصہ کہانی کسی بڈھے کا، بابے کا، پیر کا خواب نہیں بیان کر رہا، جا کے تحقیق کر لینا، ٹیپ ہو رہی ہے، ساری دنیا سنے گی، ٹھیک ہے۔ صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بھی حمد و ثنا بیان کروں اور آپ پر بھی درود بھیجوں، تو کتنا بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نہ، یعنی کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 25% درود پڑھ لیا کرو، 75% تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لے۔ نہیں یا رسول اللہ وسلم کچھ اور زیادہ درود کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا آدھا آدھا کر لی۔ اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم کچھ اور، آپ نے فرمایا چل 4 نے 25% اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور 75% درود پڑھنا۔ یا رسول اللہ اس سے اور کوئی؟ آپ نے فرمایا تو درود ہی پڑھا کر، اللہ کو تیری حاجات کا پتہ ہے۔ اب درود کیا؟ کون سا درود؟ میرے بابے کی خواب والا درود نہیں، میرے بڑے کی خواب والا درود نہیں۔ ذرا جو ملتا ہے نا پڑھنے کے لیے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کسی عربی دان سے پوچھ لیا کرو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کہیں اس میں شرک تو نہیں ہے۔ اب درود ابراہیمی سید الدرود ہے کہ نہیں؟ درودوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بیان کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات لکھی کہ 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی؟ 10، ٹھیک ہے۔ اب ایک درود ہے میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینا، ہے نا یہ درود؟ ذرا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ جو سید الدرود ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہم پڑھ سکتے، نماز کے بغیر، ہیں جی، اس کے بغیر وہ خالص اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب اس درود پر جو نبی نے بتایا، جو میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر صرف 10 نے کی ہیں، تو درود تاج پر 80 لاکھ نے کی ہیں۔ استغفر اللہ، 70 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ جاؤ تحقیق کرو، کیوں عبادات کو اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہو؟ بزرگوں کا دین نہیں ہوتا، دین ایک ہی بات، بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات گرامی سے بڑھ کر نہ جنوں، نہ انسانوں، نہ فرشتوں میں کوئی ذات نہیں۔ یاد رکھنا اللہ نے کتنے انبیاء علیہ السلام پیدا کیے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ خالی مدینے کے لیے، مکے کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، یہ رحمت العالمین ہے۔ عالمین ایک عالم نہیں، یہ دنیا عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں جو میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی بتائی ہوئی بات
एग्जाम्पल दे रहा हूं ना कि 10 बार मिले, कितनी 10 नेकियां, तो जो मेरी ख्वाब में, मेरे बड़े की ख्वाब में आया जी, उस पर मुझे 70 लाख नेकियां, 80 साल के गुनाह माफ। तहकीक करो, अल्लाह का वास्ता है, तहकीक करो दीन में। ये ना हो कि अल्लाह कुरान में कहता है ना, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, कि यही ढेरों लेकर आएंगे अमाल अपने, बड़े उम्रे, बड़े हज, बड़े अज़कार, बड़ी तस्बीहें, बड़े वो रातों उठ के, दिनों को उठकर पढ़ना। अल्लाह कहीं वो रेत की तरह उड़ा ना दे, जाया ना कर दे। जाया कैसे होगा? कुल्लो बिदातिन दलाला कुल्लो दलालतिन फिन्नार। बिद्दत कहते हैं हर वो काम जो दीन में अपनी तरफ से दाखिल किया जाए। मेरा दिल करता है कि मैं दरूद पढ़ूं, क्या सजदे में दरूद पढ़ सकता हूं? रुकू में पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैं जी, उतना करूंगा। एक सहाबी आके कहता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने तुझे यहां रसूल ने कहा था या नबी ना कहा था? आपने उसकी तसहीह की कि यहां तुमने कहना है नबी ना, हालांकि उसने कोई गलत बात की थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को चंद अवारक मिलते हैं तौरात के। तौरात आसमानी सहीफा है ना, अल्लाह की तरफ से है ना, और करीब का वक्त है ना, अब तो काफी लेट हो गया ना। चंद अवारक मिलते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो नबी उमर होता। ए उमर, तेरा रास्ता काट जाता है, जहां जिन शैतान आते हैं तेरे रास्ते से भाग जाते हैं। मांगी हुई शय है उमर, मांगी हुई तमन्ना है, नबी की तमन्ना है कि अल्लाह या उमर बिन खताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। अबू जहल का नाम अमर बिन हशाम था ना, तो अल्लाह ने अता किया ना किसको? नबी की तमन्ना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वो जात इतना फहम कि 24 कमों पेश मशवरे अल्लाह ने कुरान में तायद फरमाई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर सही कहता है। वो जात की बात कर रहा हूं। तो रात के चंद वारक मिलते हैं, नबी सहाबा की मजलिस है, खुशी से आते हैं कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाता हूं, बड़ी अच्छी बातें हैं। आए, आकर तो रात पढ़नी शुरू कर दी। आसमानी सहीफा है ना, सबसे लाडले नबी पर उतरा ना, किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम पर। लाडले है ना, जिसकी उम्मत को भी मन्नो सलवा दिया। आज तक वो उम्मत अपने आप को लाडली समझती है, कहती सब दुनिया की मखलूक कीड़े मकोड़े हैं, हम यहूदी अफजल हैं। आज तक वो इसी पे है ना। वो तो रात के अवारक आते हैं, बैठ के सलाम करते पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख होना शुरू हो गया। क्या वो कर रहे थे? तौरात पढ़ रहे थे ना। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि यारेगार थे ना, यारेगार एक ही है। हम तो चूड़े चुम्यार को यारेगार बना लेते हैं ना, गार का यार एक ही है जिसका नाम है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वही गार में थे ना। कुरान कहता है ना कि तू और तेरा साहब, तेरा यार तेरे साथ गार में है ना। कुरान में यार अपनी यार की अदाओं को समझते हैं। उन्होंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजर रहा है, तो रात पढ़ना। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत अबू बकर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, तहकीक कर लेना, हदीस में लफ्ज है, ए उमर तेरी मां तुझको घूम पाए। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि जा मां दे हाथ ना आवे, इसका मायने होता है तू मर जाए। हैं? देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक। जब उन्होंने चेहरा देखा, समझ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी नहीं, एकदम अवारक फेंक दी है। वो पढ़ने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी अलैहिस्सलाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल करते हैं, उमर क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? उमर को कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ क्या बोल रहे हैं? किसी इमाम की किताब
یا کسی امام کی فقہ یا کسی کا فتویٰ؟ اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے